بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ازدواجی زندگی کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے، اسپیشلی شریعت کے نقطہ نظر سے۔ میاں بیوی دے آر جسٹ لائک فرینڈس۔ معاشرتی جو الجھنیں ہیں، ان میں جو پریشانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اس کا بہت بڑا وہ رول ہوتا ہے، منفی رول، اگر خدا نخواستہ ان میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہو، مفاہمت ہو، باہمی تعاون ہو، تو بہت خوشگوار اور دلچسپ ازدواجی زندگی گزرے گی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں کہ خاتون کا کیا سٹیٹس ہے شریعت کے نقطہ نظر سے، اور ہسبینڈ کا کیا سٹیٹس ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہسبینڈ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں بیوی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ اٹ مینس کہ خاوند کی بہت بڑی گریٹنس ہونی چاہیے ایک وائف کے دل میں۔ لیکن اسی طرح یہ صرف یہ نہیں کہ بیوی ہی احترام کرے، دونوں کا ایک دوسرے کا باہمی احترام یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ ذرا دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرث لکم، یعنی یہ بیوی کھیتی کی طرح ہیں، آپ لوگوں کی کھیتی ہے۔ تو کھیتی میں بہت بڑا فلسفہ، ایک تو اس کا عام آسان فہم ترجمہ ہے، اس سے ہٹ کر میں ذرا اس کے اندر فلسفہ کہ ایک کھیتی کی کیسی نگرانی کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے، ایون کہ بیوی کے مزاج کو سمجھنا اور بیوی کی ضرورتوں کو سمجھنا۔ جو کھیتی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا، اس کو موسم کے اعتبار سے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، ذمہ دار لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے اس کی حفاظت، اس کو تحفظ دینا، پروٹیکشن دینا، نگرانی ہو، اس لحاظ سے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اس چیز کو دیکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ دے آر لائک فرینڈس، تو ایک دوسرے کو ایسے راز یہ لوگ بتاتے ہیں میاں بیوی، جب ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ راز وہ اپنے والد کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی بیوی، اور ہسبینڈ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتا۔ ایسے راز، سیکریٹس یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں یعنی کتنا مضبوط رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ آپ دیکھیں میاں جو ہے، ہسبینڈ، وہ خدمت جو اپنی بہن سے نہیں لے سکتا، سگی بہن سے نہیں لے سکتا، اپنی والدہ سے نہیں لے سکتا، وہ خدمت وہ اپنی بیوی سے لے سکتا ہے۔ یہ کتنا یعنی قریبی رشتہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو بیوی ہے وہ بہت ساری باتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ایون اپنی والدہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، بٹ شی کین شیئر ود ہر ہسبینڈ، اپنی خاوند کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی قریبی رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، بشرطے کہ شیطان اس رشتے کے اندر جو ہے نا مسکنسیپشن، مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں پیدا نہ کریں۔ اور میاں بیوی سب سے مضبوط سینسیبل وہ ہیں جو شیطان کو اس کا موقع ہی نہ دیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کا ادب کرے، احترام کرے اور اس کے مزاج کو سمجھے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کے تکن کو دور کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں، خوشگوار موڈ میں گپ شپ کا انداز ہو، ایک اچھی ماحول، ایک محبت والے ماحول میں جو ہے زندگی گزاریں گے تو ایک خوشگوار زندگی بنے گی۔ سب سے بڑا اثر اولاد کے اوپر پڑے گا، اس کا مثبت اثر۔ اولاد، ذہین اولاد مستقبل کے سٹارز
بچے تب بنتے ہیں جب وہ اپنے والدین کو جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس محبت کے اثرات اولاد کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ لوگ آگے بول بھی ہوتے ہیں، مستقبل میں کام بھی کرتے ہیں، کام کرنے والے بنتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اندازہ لگائیں کہ یہ خواتین تمہارے لیے لباس ہے اور تم لوگ ان خواتین کے لیے لباس ہو۔ اس کی بھی بہت ساری توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ راز کی بات، بیوی کے راز ہوا کرتے ہیں خاوند کے پاس، اور خاوند کی بہت سیکرٹ باتیں بیوی کے پاس، لیکن دونوں یہ سیکرٹس یہ قبر میں لے کر جاتے ہیں، فاش نہیں کرتے، لیک نہیں کرتے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں مقابلے پہ نہیں اترنا چاہیے، نہ خاوند کو نہ بیوی کو۔ وقرن فی بیوتکن، آپ اندازہ لگائے قرآن مجید نے خاوند کے گھر کو بیوی کا گھر قرار دیا۔ وقرن فی بیوتکن خواتین سے خطاب ہے، آپ اپنے گھر کے اندر رہی ہو، اپنے گھروں کے اندر۔ گھر تو خاوند کا ہوتا ہے، جو وہ سکونہ کی فیسلٹی ہے اس نے دینی ہوتی ہے وائف کو، مگر اللہ رب العزت نے بیوتکن خواتین کے صیغے سے خطاب، مؤنث صیغے سے خطاب فرمایا کہ یہ تم اپنے گھروں کے اندر رہی ہو۔ اٹ مینس کہ جو خاوند کا گھر ہے وہ بیوی کا گھر ہے۔ دیکھیں، بیوی نے اپنی بہنیں، اپنے بھائی، اپنا گھر، والدین سب کچھ چھوڑ کر وہ خاوند کے پاس آئی ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو، بیوی کو اس کا احساس نہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے بہترین پارٹنر ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ دونوں میں باہمی محبت ہو، تو پھر خوشگوار زندگی بھی گزرے گی، جھگڑے بھی نہیں ہوگے، فساد بھی نہیں ہوگا، گھر کے اندر راحت اور آرام والی زندگی اویل ہوگی۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔